نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام مولانا امام صاحب مسجد ہادہ اور محترم المقام مولانا محمد شفیع الدین صاحب اور مولانا محمد رحیم الدین صاحب، دیگر شرکائے جلسہ، حاضرین مکرم، سامعین محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم دوبارہ ایک انتہائی خصوصی، حساس، نازک موضوع پر گفتگو سننے اور کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے مخالفین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رب ذوالجلال کی توحید کے سلسلے میں مسلمانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی ناپاک سازش اور کوشش کرتے تھے۔ تو پھر ادھر سے علماء حق، صوفیاء اکرام اور اولیاء اعظام، محققین، ان لوگوں کی طرف سے ذات باری تعالیٰ پر ہونے والے اعتراضات کا مسکت جواب دیتے تو فتنہ تھم جاتا۔ باطل گمراہ کن فلسفیوں کی طرف سے اعتراض پروردگار عالم کی شان و عظمت اور توحید و وحدانیت کے بارے میں ہوتے تھے۔ پھر زمانہ گزرا تو شیطان کو کچھ دوسرا نائک سوجھا۔ شیطان ایک دوسرا طریقہ اور حربہ اختیار کر کے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و تاراش کرنے کے لیے ایک دوسرا حربہ اختیار کرتے ہوئے دوسری شکل میں رونما ہوا۔ وہ شکل یہ تھی کہ اب توحید الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اعتراض نہ کرتے ہوئے توحید کے آڑ میں پروردگار عالم کی وحدانیت کی عظمت کے پیچھے پروردگار عالم کی توحید اور وحدانیت کا نام لے کر اس کے آڑ میں تنقیص رسالت یعنی انبیاء کی توہین اور اولیاء کی توہین کے روپ میں شیطان سامنے آیا۔ تو نبیوں کی توہین، ولیوں کی توہین، یہ تصور لے کر، یہ حربہ لے کر جب شیطان عملی دنیا میں آیا تو پھر اس سلسلے میں بھی علماء حق نہ اس وقت خاموش رہے نہ اس وقت خاموش رہے۔ ہمارے اکابر علماء، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام، محدثین و مفسرین
تنقیص رسالت کرنے والے، یعنی نبی کی توہین کرنے والے اور بے ادبی کرنے والے لوگوں کا بھی سد باب کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ تقریباً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، اولیاء کرام کے سلسلے میں اعتراضات کا سلسلہ باضابطہ طور پر 700 سال سے چل رہا ہے۔ 700 سال سے علماء حق برابر شیطان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نالان پاک کی خیرات ہے کہ رب قدیر نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی خدمت کرنے کے لیے، پھر ان کے سلسلے میں سننے اور کہنے کے لیے ہم سب کو بھی موقع عنایت فرمایا ہے، جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، جو معاشرے کے اندر بہت سارے ذہنوں کو بگاڑ رہا ہے۔ حالانکہ مسئلہ وہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں آسانی کے ساتھ بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر اعتراض کے، لوگ انبیاء کرام، اولیاء کرام اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرتے تھے۔ پھر ان کے وسیلے سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرتے، پھر اپنی حاجتیں پیش کرتے، پھر اپنی مرادوں کو پورا کرتے تھے۔ بعد میں شیطان کی طرف سے اس کو ایک مسئلہ بنایا گیا۔ چنانچہ میں آج آپ کے سامنے پہلے کی گفتگو سے اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے کچھ اہم باتیں اس بنیاد پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وسیلہ اختیار کرنا اللہ تک پہنچنے کے لیے، پھر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، پھر اللہ کا پیار اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کی برکتیں، نوازشیں، لطف و کرم حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنا، یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا، پھر تابعین اعظام کا بھی طریقہ تھا، محدثین و مفسرین کا طریقہ تھا، ائمہ مجتہدین اور فقہاء کا طریقہ تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور کے وسیلے سے پروردگار عالم کی نعمتیں پاتے تھے۔ چنانچہ دوستو، میں نے اس سے پہلے اس آیت کے متعلق یہ بات سر فہرست آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی اس آیت میں کھلے طور پر فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی جو بے ایمان ہے وہ اس سرحد میں نہ آئے، وہ اس بات کو سننے کا پابند ہی نہیں ہے، وہ اس کام کو اختیار کرنے کا پابند ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام مومن کا ہے۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف یاد دلا رہا ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، پہلے ڈر پیدا کرو، سنبھل جاؤ، بے باک ایسے نہ بنو کہ آگے بیان کیے جانے والے اہم مسئلے کا انکار کر بیٹھو تو خوف زدہ ہو جاؤ۔ بھئی اللہ کا خوف اختیار کرو، اور اہم بات سنو کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ خوف الہی کی یاد ہوئی، پھر ایمان والوں کی بات ہوئی، پھر وسیلے کا ذکر ہوا، یہ قرآن میں آیا۔ بھئی یہ قرآن کی کھلی آیت ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا سیدھے انداز میں کہ وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ نہ اس کے اندر یہ قید ہے کہ جب تک لوگ دنیا میں رہیں ان کا وسیلہ لو، نہ یہ قید ہے کہ صاحب مزار جو ہیں ان کا ہی وسیلہ لو، نہ یہ قید ہے کہ علم کو وسیلہ بناؤ، نہ یہ قید ہے کہ عمل اور عبادت کو وسیلہ بناؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سادے انداز میں مطلق طور پر فرمایا اے بندو تم جس کو بھی وسیلہ بنانا چاہتے ہو وسیلہ بناؤ، لیکن کبھی بھی میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ نہ چھوڑو۔
تم وسیلہ عمل کو بھی بناؤ، سجدے کو بھی بناؤ، نماز کو بھی بناؤ، تقوی کو بھی بناؤ، پرہیزگاری کو بھی بناؤ، قرآن کو بھی بناؤ، حدیث کو بھی بناؤ، سنت کو بھی بناؤ، دعوت کو بھی بناؤ، فہم و فراست کو بھی بناؤ، اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی بناؤ. اور وہ اللہ کے نیک بندے چاہے بازار میں ہوں تب بھی وسیلہ بناؤ، چاہے مزار میں ہوں تب بھی وسیلہ بناؤ. کنڈیشن نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اب بناؤ جب بناؤ، وقت کی کنڈیشن، مقام کی کنڈیشن، ذات کی کنڈیشن، عمل کی کنڈیشن نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے کنڈیشن لگا کے، تو ہم بولیں گے بھائی کوئی ٹینشن مت کرو، بھائی اللہ جب کنڈیشن نہیں لگایا تو کون ہوتا ہے ملا کنڈیشن لگانے والا؟ کیا ہماری مرضی ہے کہ ہم حضرت بابا شرف الدین کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے کہ غوث پاک کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے امام اعظم کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے حضرت صدیق اکبر کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے عمر فاروق کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے عثمان ذو النورین کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے علی مشکل کشا کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے بابا حضرات یوسفین کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے خواجہ غریب نواز کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے خواجہ بندہ نواز کو وسیلہ بنائیں گے؟ جب اللہ نے کنڈیشن نہیں لگایا کہ ان کا مت بناؤ تو تم کون ہوتے ہیں کنڈیشن لگانے والے؟ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہے عمل کو وسیلہ بنانا، یہ بھی بنائیں گے ہم، یہ بھی بنائیں گے. بابا آپ لوگ بھی بڑا دل کرو، تم بھی تو بڑا دل کرو. ہمارا دل بڑا ہے کہ ہم جہاں ولی کو وسیلہ بنانے کے قائل ہے وہیں نماز کو بھی وسیلہ بنانے کے قائل ہیں، وہیں عمل کو بھی وسیلہ بنانے کے قائل ہیں. لیکن تم پہلے تو سرے سے وسیلے کے ہی قائل نہیں ہیں، وسیلے کے ہی قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے وسیلے کے قائل نہیں ہیں، جب بات مباحثے پہ آ جاتی ہے تو رتی برابر ماننے کے لیے زبردستی تیار ہو جاتے لوگ. ہاں ٹھیک ہے عمل کو وسیلہ بنانا ہے، بھئی عمل کو ہی بنانا ہے یا کہاں سے کنڈیشن لگائے؟ بھئی عمل کو بھی بناؤ، دل بڑا کر کے ہماری طرح ولی کو بھی بناؤ، بھئی ولی کو بھی بناؤ. تو چنانچہ پروردگار عالم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ، وسیلہ تلاش کرو. کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ اگر تم کو بغداد کی سرزمین پہ ملتا ہے تو بغداد کا سفر کر کے جاؤ، تلاش کرو. اگر وسیلہ تم کو اجمیر کی دھرتی پہ ملتا ہے تو اجمیر کا سفر کر کے جاؤ، وسیلہ تلاش کرو. اگر تم چاہتے ہو تو مدینے کا سفر کر کے پہنچ جاؤ. تو چنانچہ میں بات کو بڑھائے بغیر، مزید تمہید بیان کیے بغیر کچھ موٹی موٹی حدیث کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحابہ کا عمل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم جو وسیلہ بناتے ہیں کسی ذات کو، کسی عمل کو، کسی عبادت کو، کسی نیکی کو، یہ عین صحابہ، تابعین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، محدثین اور مفسرین، اولیاء اور صوفیاء کا طریقہ ہے. چنانچہ سب سے پہلے میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اس حدیث کا تعلق ہے ترمذی شریف سے. کہاں سے تعلق ہے اس کا؟ بولیے زور سے بھائی. آپ حدیثوں کی کتابوں کے کم از کم نام اچھے یاد رکھ لیں. لوگ صرف توتے رٹے جیسا رٹ کے نام لے لیتے، مہینوں بیٹھ کے رٹ کے نام لے لیتے، بخاری، مسلم، بھائی ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، جیسے ہی نام لیتے ہمارے سامنے نئے نئے نام آ جاتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ آسانی سے یہ شکار ہو جا سکتا ہے. دوستو حدیث کی کتابوں کے نام بھی یاد رکھیں گے. یہ جو حدیث میں بیان کرنے والا ہوں وہ کون سی کتاب میں ہے؟ ترمذی شریف میں ہے. اور ترمذی شریف یہ صحاح ستہ کی کتاب ہے، حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے. اس ترمذی کو ہر ایک مانتا ہے. کیا ہے؟ ہر ایک مانتا ہے. آپ مت گھبرائیں. صبح میں کوئی رستے میں مل کے بولا ارے میاں وہ ترمذی کی تھی، بخاری کی نہیں تھی، بخاری کی نہیں تھی، تو آپ پلٹ کے پوچھنا ٹھیک ہے
ترمذی کو نہیں مانتا